فلسطین اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی پر سلامتی کونسل کا اجلاس بے نتیجہ ختم۔ اب تک 1000 سے زائد اسرائیلی شہری اور فوجی ہلاک ہو چکے ہیں۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں MM تھانوی یوٹیوب چینل۔ نیوز کی تمام اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے ابھی اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔ نیو یارک، 9 اکتوبر۔ فلسطین اور اسرائیل کے درمیان جاری کشیدگی پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا بند کمرہ ہنگامی اجلاس بے نتیجہ ختم ہو گیا۔ بین الاقوامی خبر رساں اداروں کے فلسطین اور غزہ اور اسرائیل کے درمیان جنگ کے دوران اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل UNSC کا بند کمرہ ہنگامی اجلاس ہوا، لیکن نہ تو اس میں کوئی باضابطہ قرارداد پیش ہو سکی اور نہ ہی مشترکہ اعلامیہ جاری ہو سکا۔ یاد رہے کہ فلسطینی مزاحمتی تحریک حماس کی جانب سے ہفتے کے روز اسرائیل کے خلاف آپریشن الاقصی فیلڈ شروع کیا گیا، جس کے نتیجے میں اب تک 1000 سے زائد اسرائیلی شہری اور فوجی ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ سینکڑوں افراد کو یرغمال بھی بنایا گیا ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس بلانے کی درخواست یورپی اتحاد کے رکن ملک مالٹا نے دی تھی۔ فرانسیسی خبر رساں ادارے AFP کے مطابق اجلاس میں شرکت متعدد ارکان نے حماس کی جانب سے اسرائیل پر حملے کی مذمت کی، لیکن کسی بھی مشترکہ اعلامیہ پر اتفاق نہیں ہو سکا۔ سینئر امریکی سفارتکار رابرٹ ووڈر نے بند کمرے میں ہونے والے اجلاس کے بعد ہنگامہ کاروں کو بتایا کہ حماس کے حملوں کی مذمت کرنے والے ممالک کی ایک اچھی تعداد ہے، لیکن ظاہر یہ ہے کہ سارے نہیں ہیں۔ ووڈ نے روس کی طرف سے واضح اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ آپ شاید میرے کچھ کہے بغیر ان میں سے ایک کا پتہ لگا سکتے ہیں۔ سفارتکاروں نے کہا کہ سلامتی کونسل نے کسی بھی مشترکہ بیان پر غور نہیں کیا۔ ایک لازمی قرارداد تو دور کی بات ہے، اس کی سربراہی میں ارکان حماس کی مذمت کرنے کے بجائے اس معاملے پر وسیع تر توجہ دینے امید رکھتے ہیں۔ اقوام متحدہ میں روس کے سفیر ویسیلی نیبینز نے کہا کہ میرا پیغام فوری طور پر جنگ بندی کرنے اور بامعنی مذاکرات کی طرف جانے کا تھا، جس کے بارے میں سلامتی کونسل نے کئی دہائیوں سے کہہ رکھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جزوی طور پر حل طلب مسئلے کا نتیجہ ہے۔ چین، جو عام طور پر سلامتی کونسل میں روس کا اتحادی ہے، اس نے کہا کہ وہ ایک مشترکہ بیان کی حمایت کرے گا۔ سفیر زانگ جون نے کہا کہ یہ غیر معمولی بات ہے کہ سلامتی کونسل نے کچھ نہیں کہا۔ انہوں نے اس سے قبل شہریوں کے خلاف تمام حملوں کی مذمت کے لیے چین کی حمایت کا وعدہ کیا تھا۔ اجلاس شروع ہونے سے قبل اسرائیلی سفیر گیلا ڈائردان نے حماس کی جانب سے یرغمال بنائے جانے والے اسرائیلی شہریوں کی تصاویر دکھائی۔ دان نے سلامتی کونسل کے باہر نامہ نگاروں کو بتایا کہ جنگی جرائم ہیں۔ انہوں نے سلامتی کونسل سے کہا کہ اس ناقابل تصور ظلم کے مذمت کی جانی چاہیے۔ اسرائیل کو اپنے دفاع کے لیے ثابت قدمی سے مدد دی جانی چاہیے۔ فلسطینی سفیر، جو فلسطینی اتھارٹی کی نمائندگی کرتے ہیں اور حریف حماس کی نمائندگی نہیں کرتے، انہوں نے سلامتی کونسل پر زور دیا کہ وہ اسرائیلی قبضے کے خاتمے پر توجہ مرکوز کرے۔ فلسطینی سفیر ریاض منصور نے کہا کہ افسوس کی بات یہ ہے کہ کچھ میڈیا اور سیاستدانوں کی تاریخ اس وقت شروع ہوتی ہے جب اسرائیلی مارے جاتے ہیں۔ یہ وقت اسرائیل کے خوفناک انتخاب کی حمایت کرنے کا نہیں، یہ وقت اسرائیل کو یہ بتانے کا ہے کہ اسے اپنا راستہ تبدیل کرنا چاہیے۔ امن کا ایک راستہ ہے جہاں نہ تو فلسطینی مارے جائیں اور نہ ہی اسرائیلی۔ فلسطین اتھارٹی اور اسرائیل بند کمرے میں ہونے والے اجلاس کا حصہ نہیں تھے کیونکہ وہ اس وقت سلامتی کونسل کے رکن نہیں ہیں۔ متحدہ عرب امارات، جس نے 2020 کے تاریخی معاہدے کے حصے کے طور پر اسرائیل کے ساتھ تعلقات بحال کیے تھے، ان کے نمائندے نے اس بحران پر سلامتی کونسل کے مزید اجلاسوں کی توقع ظاہر کی ہے۔ متحدہ عرب امارات کے سفیر لاناز کی نصیبہ نے کہا کہ میرے خیال میں ہر کوئی سمجھتا ہے کہ آج کی صورتحال انتہائی تشویشناک ہے۔ انہوں نے کہا کہ کونسل کے بہت سے ارکان سمجھتے ہیں کہ دو ریاستی حل کی طرف سیاسی راستہ ہی اس تنازع کا حتمی طور پر حل کرنے کا واحد راستہ ہے۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ایک اہم رپورٹ۔ آپ سن رہے تھے اس رپورٹ کو MM تھانوی یوٹیوب چینل پر۔ تمام تازہ ترین اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے، نیوز حاصل کرنے کے لیے MM تھانوی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔